لوگ کہتی ہیں مولانا حسین علی صاحب سما عند القبر کے قائل تھے. لوگ تو بہت کچھ کہتی ہیں، جو لوگ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم علیہ السلام کے قبر پر سما کا قائل بتلاتے ہیں، وہ بہت بڑے دجال اور کذاب شیاطین ہیں. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا وہ افادات جو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے مولانا حسین علی صاحب کے سامنے بیٹھ کر قلم بند کیے، وہ ایک جلد والا جواہر القرآن ہے، ایک جلد والا جواہر القرآن، جس میں مولانا حسین علی صاحب لکھواتے ایک ایک جملہ اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے. اس میں مولانا حسین علی نے یہ بات لکھوائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عند القبر کوئی سما نہیں ہے، اور یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں من صلی علیہ عند قبری، کہ جو میری قبر پہ درود پڑے تو میں سنتا ہوں، ان کے راوی شیعہ ہیں اور یہ قابل استدلال نہیں. یہ وہ جواہر القرآن ہے جو شیخ القرآن ساری زندگی اس سے پڑھاتے رہے، اسی کے حوالے دیتے رہے. اب بعض کتابیں مولانا حسین علی صاحب کی طرف غلط نسبت سے شائع ہوئی اور کی جا رہی ہے. اللہ جانے منافقین کا مقصد کیا ہے. پہلے ایک تحریرات حدیث نام کی کتاب جو رب نواز نے لکھی، جو بعد میں داریہ بن گیا تھا، ملحد کمیونسٹ بن گیا تھا، اور اس کا لکھنے والا وہ رب نواز ہے، وہ داریہ ہو کر مرا ہے، تو خدا کا بھی منکر تھا. اس نے ایک کتاب شائع کی تحریرات حدیث کے نام پر، اور وہ حضرت صاحب کی نامکمل نوٹس اور کاپی تھی، تو انہوں نے شائع کی. تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے دورہ تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے. ان کی زبان سے فرماتے ہیں کہ بعض روایتیں لکھ دی گئیں، ان کا جواب جو تھا تو تحریرات حدیث میں وہ شائع نہیں ہو سکا. تو اس وقت میں مولانا حسین علی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ تو کل فتنہ بن جائے گا، تو اس کا جواب نہیں شائع ہوا. تو مولانا حسین علی ہنس پڑے. حضرت شیخ القرآن خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو تصور ہی نہیں تھا کہ میرے استاذ کو بھی سما کا قائل بتایا جائے گا. مولانا حسین علی صاحب کو جس طرح اب میرے مرنے کے 30-40 سال بعد کوئی کہے کہ یہ بھی سما کا قائل تھا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں میرے نام پر ایک کتاب شائع بھی ہو گئی، وہ رسالہ شائع ہوا فیصل آباد سے، میرے پاس پہنچا، مکتبے میں ہے. اس میں مصنف مجھے ظاہر کیا گیا کہ مصنف یہ ہے، اور پسند فرمودہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کہ انہوں نے پسند کی یہ کتاب، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مردے سنتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، وسیلے جائز ہیں. وہ میری طرف نسبت کر کے اور بڑے القاب دے کر، بڑے شیوخ کے القاب میرے ساتھ لگا کے کہ ان کی تصنیف ہے. تو اب بھی ان بے ایمانوں نے یہ ہماری زندگی میں بھی یہ کتاب شائع کی ہے. تو اسی طرح وہ تحریرات حدیث نامکمل کتاب کاپی شائع ہوئی. تو شیخ القرآن نے جب پوچھا تو کہتے ہیں حضرت صاحب اس اللہ کے بندے نے وہ نامکمل کاپی شائع کر دی، تو جس فتنے کا خطرہ تھا آج وہ فتنہ برپا ہو گیا. ابھی کچھ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ابھی اس 2020 کی نئی پیداوار، اور وہ بھی نام رہے افادات حسین علی، اور جو ان میں خرافات افادات کے نام پر اور فلاں کے نام پر، تو مولانا حسین علی صاحب پر یہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم کے قبیل سے ہے. مولانا حسین علی کا مسلک واضح طور پہ کتابوں میں لکھا ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی رد منکرات وہ بھی موجود ہے، اور اس میں رد منکرات میں شیخ نے لکھا ہے کہ میرا اور میرے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ واضح دلائل کی روشنی میں
حضور علیہ السلام کا عند القبر سما نہیں مانتے، اور شیخ القرآن نے کہا ہمیں سما کا قائل بتانا یہ ہم پہ بہتان عظیم ہے۔ تو یہ رد منکرات میں خود شیخ کی تعریر موجود ہے، اور جواہر القرآن میں وہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقہ سے شیخ کی تقریریں، دورہ تفسیر، یہ جو ہم آج کل کہتے ہیں نا للڑ، یہ ان کو تکلیف بڑی ہوتی، کہتے ہیں ہمیں گالیاں نکالتے، لقب تو مان لو یہ شیخ القرآن نے دیا ہے، ہم تو اس کے ناقل ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھ لو، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو سماج استغفار کا قائل بتانا بے ایمانی تو ہے ہی صحیح، لیکن ایسا جو قائل ہے یہ اس قسم کی بات کرنے والا، مجھے تو جو لگتا ہے کہ وہ صرف بے ایمان نہیں، ساتھ بلد الحرام بھی ہے، اور دجال اور کذاب بھی ہے، اور مشکوک النسب بھی ہے۔ اگر نسب صحیح ہوتا تو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی جرأت